توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے فرمایا وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم دنیا والوں سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تمہارے سینوں میں ایمان ہے۔ اور رب کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم نہ کرو، فکر مند مت ہونا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تمہارا ہی غلبہ رہے گا، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تمہارے سینوں میں ایمان کی رمق ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خباب ابھی سے گھبرا گئے، توحید کے ماننے والوں کو پہلے جو توحید والے گزرے ہیں ان کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، آروں سے چیر دیا گیا، زمین میں زندہ دفن کر دیا گیا۔ خباب لوہے کی کنگھیوں سے ان کی چمڑیوں کو ادھیڑ دیا گیا، یہ چیزیں بھی ان کو رب کے دین سے نہیں ہٹا سکی۔ جس کے اندر 3 خصلتیں ہوں گی اللہ اسے ایمان کی حلاوت، ایمان کی رمق، ایمان کی چاشنی، ایمان کو سینوں میں اللہ تعالیٰ محسوس کراتا ہے۔ وہ 3 خصلتیں کیا ہے؟ سب سے زیادہ محبت ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو۔ دوسری خصلت کسی سے محبت کی جائے تو اللہ کے لیے محبت کی جائے، اللہ کے لیے محبتیں کرو، توحید کی بنیاد پر محبتیں کرو، توحید کی بنیاد پر معافیاں کرو۔ اور تیسری چیز ایمان پر آ جانے کے بعد واپس کفر پر پلٹنے کو اتنا ہی برا جانے جتنا کہ آگ میں کودنے کو برا جانتا ہے۔ مصطح رضی اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے۔ بے شمار درود و سلام نبی آخری صادق الامین رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین کثیر المعجزہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اہل توحید کی ذمہ داریاں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق کائنات کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسولوں کو مبعوث فرمایا. سارے رسولوں کی دعوت ایک ہی دعوت تھی، ان اعبدوا اللہ، لوگوں ایک اکیلے اللہ کی بندگی کرو، اس کی توحید کی طرف آ جاؤ، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی عبادت اور طاغوت سے اجتناب کرو. جتنے کائنات میں انبیاء آئے ان سب کا مشن ایک ہی مشن تھا. لوگوں، مشکلوں کو دور کرنے والا، بگڑیوں کی بنانے والا، منگتوں کو عطا کرنے والا، جھولیوں کی بھرنے والا، عزت و ذلت کو دینے والا، موت و حیات کا مالک ایک اکیلا اللہ رب العالمین ہے. ہر نبی کا مشن یہی تھا. اور کونین کے تاجدار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اسی دعوت کا آغاز کیا، قوم کی اکثریت نے آپ کی مخالفت کی، آپ پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے. ننھی فاطمہ، سیدہ فاطمہ، ننھی سی بچی اپنے آنگن سے نکلتی، کیا دیکھتی کہ سیدہ فاطمہ کے راستے میں ظالم کانٹوں کو بچھا دیا کرتے تھے. آپ کی بیٹیوں کو تکالیف دی گئی. اور تو اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کا آغاز کیا، لوگوں جانتے ہو کیسا قہر کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. ظلم کی انتہا یہ ہو گئی کہ کونین کے تاجدار کی دونوں بیٹیوں کو بیک وقت طلاق دے دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کے گھروں کو اجاڑنے کی کوشش کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کی انتہا یہ کی گئی کہ آپ کو شیب ابی طالب میں محصور کر کر قید کر دیا گیا. اللہ اکبر. طائف میں لہو لہان کر دیا گیا. مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کو بلند کر رہے ہیں. آپ کے گلے میں پندھا ڈال کر آپ کے گلے کو گھوٹنے کی کوشش کی گئی. ابو بکر آئے اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، لوگوں افسوس ہے تم پر، کیا تم اس بات پر اس شخص کی جان لے لو گے جو یہ کہتا ہے کہ ہمارا اور تمہارا رب ایک اکیلا اللہ ہے. دعوت توحید یہ بڑی محنتوں سے پھیلی ہے، یہ بڑے مشکلوں سے پھیلی ہے. انبیاء نے اپنی جانوں کو لگا دیا، رسولوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا. افسوس کہ جس دعوت کے لیے کونین کے تاجدار نے مار کھائی، آج امت کی اکثریت نے اس دعوت کو بھلا دیا. امت کی اکثریت نے اس دعوت کو بھلا دیا. اور میں صرف امت دعوت کی بات نہیں کرتا، امت اجابت کا بھی یہی حال ہے. وہ تو وہ جو اللہ کو مانتے ہیں ان کی بھی حالت کچھ کم نہیں ہے. دعوت توحید کو لے کر لوگوں ایک دن منو مٹی کے نیچے دفن ہو جانا ہے، لیکن اس سے پہلے جس مشن کی ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پہ رب ذوالجلال نے ڈالی ہے، اس مشن کے راہی بن جاؤ. لوگوں آج انسانوں کی اکثریت کا کیا حال ہے؟ رب کی صفات کا مالک غیروں کو بنایا جا رہا ہے. گلی گلی مشکل کشا، گلی گلی غریب نواز، بستی بستی بندہ نواز. ایک ایک بستی میں کئی باطل معبودوں کو لوگوں نے بٹھا لیا ہے. ایک ایک بستی میں کئی معبودان باطلہ گھر بنا بیٹھے ہیں. آئے دن ایک فتنہ عام ہو رہا ہے، اور ان فتنوں کا بلاوا اس وقت تک ان فتنوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا جب تلک کہ رب کی توحید دنیا میں عام نہ ہو جائے. لوگوں اہل توحید بھی اپنی ذمہ داری کو پسے پشت ڈال رہے ہیں. اے اہل توحید، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ رب کی توحید لوگوں کو بتلانی پڑے گی.
ایک موحد جس گلی میں ہے، جس محلے میں ہے، جس بستی میں ہے، جس مکان میں ہے، جس دکان میں ہے، یہ توحید والے کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی توحید سناتا چلا جائے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا، نام و نشاں ہمارا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے فرمایا فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم دنیا والوں سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تمہارے سینوں میں ایمان ہے۔ اور رب کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم نہ کرو، فکر مند مت ہونا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تمہارا ہی غلبہ رہے گا، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تمہارے سینوں میں ایمان کی رمق ہونی چاہیے۔ ان کنتم مؤمنین، معراج کا موضوع، اہل توحید کی ذمہ داریاں رب نے بیان کیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم خیر امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ تمہارا وصف یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ مفسرین بیان کرتے ہیں اگر یہ امت ان اوصاف سے ہٹ جائے گی تو پھر ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس امت میں سے لوگوں کی گرفت فرمائے گا، اور وہ خیر امت میں شامل لوگ اللہ کو کیا کہیں گے؟ رب نے خیر امہ میں شامل کیا۔ لوگوں، خطبہ جمعہ میں وقت مختصر ہوتا ہے، موضوع بڑا طویل، بات کو سمیٹتے ہوئے 4 باتوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پہلا مرحلہ، توحید پر آ جاؤ۔ سب سے پہلے یاد رکھنا، سینوں میں ایمان آ جانے کے بعد اس توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جم جائیں۔ توحید پر استقامت کے ساتھ جم جانا۔ رب نے اخلاص کا حکم دیا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور حکم ہی اس بات کا دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو خالص رکھے۔ آج اخلاص کی کمی نظر آتی ہے، بڑے بڑے جلسے ہوں گے، بڑی بڑی مجلسیں ہوں گی، بڑے بڑے دعوے دار ہوں گے، لیکن اخلاص کی کمی نظر آتی ہے۔ لوگوں، اگر دعوت توحید کے راہی بننا چاہتے ہو تو سینوں میں اخلاص کو لبریز کرو، اخلاص کو سینوں میں عام کرو۔ اور اخلاص سینے میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، اس کو رب جانتا ہے، مخلوق نہیں جانتی۔ اللہ کی توحید کا کام کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلے اخلاص کو اپناؤ اور پھر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر استقامت کے ساتھ جم گئے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں فرشتوں کے نزول کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ موت کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہی آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہاں فرشتے بشارت دے رہے ہیں اسی کی، اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ رب کا ولی کون؟ جو ایمان پر آ جانے کے بعد توحید پر استقامت کے ساتھ جم جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ولا تحزنوا، خوف مت کرنا، غمگین مت ہو جانا، یہ تو دنیا ہی فنا ہونے کے لیے ہے۔ لوگوں، کیا بشارت دی جائے گی؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ،
تمہیں تو خوشخبری ہے، بشارت ہے ان جنتوں کی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ استقامت کے ساتھ توحید پر جم جانا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں اس حدیث کو نقل کیا۔ ایک بدو صحابی آتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، اللہ کے حبیب اس کے بعد شاید آپ سے ملاقات ہو کہ نہ ہو، یا رسول اللہ ایک ایسی بات بتا دیجئے جس پہ عمل کر کر جنت میں چلا جاؤں۔ فرمایا قل، کہہ دے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر استقامت کے ساتھ جم جانا۔ لوگوں استقامت نام ہے ایمان لانے کے بعد ڈٹ جانے کا۔ کیا کہا گیا، کیا حکم دیا گیا؟ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت حرقت او حرقت، کہ اللہ کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں کرنا، چاہے تجھے جلا کے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا کر تجھے راکھ کر دیا جائے، ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اپنے آپ کو کٹوانا گوارا کر لینا، اپنے آپ کو جلوانا گوارا کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں کرنا۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ چھت میں سے اگر سورج کی کرنیں آ رہی ہے، اس کرن میں جو چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہیں، ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ شرک برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جس کی موت شرک پر ہوتی ہے، رب نے فیصلہ کر دیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ تعالیٰ ان پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے، ایسوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ میں بات کر رہا تھا استقامت کی، کیا سمجھتے ہو توحید پہ آ جانے کے بعد آزمایا نہیں جائے گا؟ وہ تو وہ ہیں جن کے لیے بگارے اور دالچے کے دیگ تیار ہوتے ہیں، ہم نہ ہوں گے؟ ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھنا، جب بھی توحید کی بات کی گئی لوگ دسترخوان نہیں لگاتے، لوگ کھیر پوریاں نہیں سجاتے، لوگ میٹھا نہیں کھلاتے بلکہ مار کھانی پڑی۔ بات توحید کی ہو رہی تھی۔ کیا سمجھتے ہو آزمایا نہیں جائے گا؟ آج ہمیں صحابہ کی سیرتیں بھی یاد نہیں، وہ بھی تو انسان تھے، انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی تھی، ان کی بھی تو چیخیں اور آہیں نکل جایا کرتی تھی، وہ بھی تو بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ آج ذرا ذرا سی آزمائش پر ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ جانتے ہو بلال رضی اللہ عنہ، وہ بلال، اللہ اکبر، وہ کیسا ایمان تھا، غلام تھے، میری اور آپ کی طرح آزاد نہیں تھے کہ جہاں چاہے چلے جائے، میری اور آپ کی طرح آزاد نہیں تھے، حبشی تھے، غلام تھے۔ کیا ہوا؟ ایمان لائے، مکہ کی گلیوں میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے گردن میں بندھا ڈالا گیا، رسی کو کھینچا جا رہا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی ادھر گھسیٹا جاتا، کبھی ادھر گھسیٹا جاتا، میرا بدن پتھریلے ریگستان میں کبھی پتھروں سے ٹکرا جاتا تو کبھی ریت کے ذرات سے ٹکرا جاتا، میری چمڑی پھٹ جاتی، میری بدن کی ہڈیاں نظر آنے لگتی اور میں بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ لوگوں یہ کون بلال ہے جن کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا یا بلال فإنی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، میرے بلال تیرے قدموں کی آہٹ کو میں نے جنت میں اپنے سے آگے آگے سنا ہے۔ بلال بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش آتا ہے، امیہ ڈنڈا لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے بلال کیا تو ابھی بھی محمد کے دین کو نہیں چھوڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ہوش میں آتے ہیں اور امیہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ سیدنا بلال فرماتے ہیں میں اپنے ہونٹوں کو جنبش دینا چاہتا تھا لیکن تکلیف کی شدت سے میرے ہونٹ میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے، میں امیہ کو دیکھ کر انگشِ شہادت
ہاتھ کو اٹھاتا اور زبان سے یہ جملے کہتا، احد احد احد، لوگ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ امیہ پھر سے ڈنڈا مارتا اور میں بلال بے ہوش ہو کر مکے کے پتھریلے زمین پر گر پڑتا۔ استقامت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، مکہ کا میدان ہے، بوڑھی ہے سمیہ، میرے اور آپ کی طرح جوانی نہیں ہے، مرد نہیں ہے، عورت ہے سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ۔ ابو جہل بدبخت سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کے پورے گھرانے کو رلا رہا ہے، تکلیفوں کے پہاڑ، قیامت سے پہلے قیامت کا منظر آل یاسر پر ٹوٹ پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، ابشروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرنا، اللہ نے تم سے جنتوں کا وعدہ ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کی استقامت، آج جاب نہیں ملتی داڑھی منڈا لیتے ہو، آج بے حیائی کے بازاروں کو سرگرم کرتے ہو، نوجوانوں موبائل فونوں میں گندگیاں لے کر اپنی جوانیوں کو برباد کرنے والوں، اہل توحید، سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، تقویٰ کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، استقامت کسے کہتے ہیں؟ ابو جہل بدبخت نیزہ مارتا ہے، سامنے سے پیوست ہو کر پیچھے سے نکل جاتا ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ آج ہماری حالات کیا ہے؟ برسوں گزر رہے ہیں، مہینوں گزر رہے ہیں، فجر کی نماز بجماعت پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، ہمارا ایمان اتنا کمزور۔ وہی سیدنا خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابھی تو استقامت بتا رہا ہوں، اہل توحید کی ذمہ داریاں انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن پہلی ذمہ داری اخلاص کے ساتھ استقامت ہے۔ سیدنا خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں بھی غلام تھا، لوہے کی بھٹی کے پاس بیٹھ کر بھٹی میں لوہا سیکا کرتا تھا، مکے والوں کو پتا چلا خباب بھی محمد کے دین پر آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا خباب فرماتے ہیں، جس بھٹی کے پاس بیٹھ کر میں انگاروں میں لوہے کو تپایا کرتا تھا، ظالموں نے انہی انگاروں کی ریت پر چادر بنا دی اور مجھے پکڑ کر ان انگاروں کے ڈلوں پر لٹا دیا اور کہا، خباب کیا تو ابھی بھی محمد کے رب کو نہیں چھوڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا خباب رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے ہیں، ظالم سیدنا خباب رضی اللہ عنہ کے سینے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ انگار کے ڈلے میری پیٹھ میں پیوست ہو جاتے اور میرے بدن کا خون ان انگار کے ڈلوں کو ٹھنڈک بخشا کرتا تھا اور میں بے ہوش ہو جاتا۔ سیدنا خباب رضی اللہ عنہ کو ہوش آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب اللہ سے دعا کر دیجئے، کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خباب ابھی سے گھبرا گئے، توحید کے ماننے والوں کو پہلے جو توحید والے گزرے ہیں ان کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، آروں سے چیر دیا گیا، زمین میں زندہ دفن کر دیا گیا۔ خباب لوہے کی کنگھیوں سے ان کی چمڑیوں کو ادھیڑ دیا گیا، یہ چیزیں بھی ان کو رب کے دین سے نہیں ہٹا سکی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، سورۃ البقرہ، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم آسانی سے جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے جبکہ تم پر ابھی ویسے حالات نہیں آئے جو پہلے لوگوں پر آئے تھے؟ پہلے لوگوں کو آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا, زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. رسول اور ان کے ساتھی کہتے متا نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب. ماستا یاد آ گئی. وہ ماستا کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں کی طرف جبریل کے ساتھ جا رہے ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے, محدثین کے اتفاق کے مطابق اہل حدیث کا ادنا سا طالب علم ہوں, پوری کوشش ہوتی ہے صحیح احادیث سامنے رکھوں, حسن درجے کی صحیح حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آتی ہے. واقعہ بڑا طویل, بات کو مختصر کر کے سمجھانا چاہتا ہوں. فرمایا جبریل یہ کیسی خوشبو ہے؟ کہا آقا یہ ماشطہ اور اس کے بچوں کی خبروں کی خوشبو ہے. آج تو ہمیں ان کے نام بھی نہیں معلوم جن سے رب راضی ہو چکا. مولوی صاحب بچے کا نام رکھنا ہے, تھوڑا لیٹسٹ نام دیجئے, بات کہیں اور چلے جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ ماستا کون؟ کہا اللہ کے نبی فرعون کے دور میں اس کی ایک باندی ہوا کرتی تھی جو اس کے بچوں کو سجایا کرتی تھی, سنوارا کرتی تھی. ایک مرتبہ کنگھی ہاتھ سے چھوٹ گئی. کہا بسم اللہ. بیٹی فرعون کی کہنے لگی تو نے کس کا نام لیا؟ کہا ربی و ربک اللہ, تیرے اور میرے رب کا نام لیا. کہا رب تو میرا بابا فرعون ہے. کہا وہ رب نہیں ہے, تیرا تیرے باپ کا اور میرا رب ایک اکیلا اللہ ہے. آج ہم ڈرتے ہیں رب کی توحید بتانے کے لیے. نہیں جی, کاروبار ختم ہو جائیں گے, دوستیاں ٹوٹ جائیں گی, رشتہ داریاں ختم ہو جائے گی. اور لوگوں ماستا بھی باندھی تھی, غلام تھی. بیٹی نے کہا فرعون کی میں جا کے بابا کو تیری شکایت کر دوں. کہا جا, میں اللہ سے ڈرنے والی کسی سے نہیں ڈرتی. فرعون کے سامنے ماستا کو پیش کیا گیا. طویل واقعے کو اختصار کے ساتھ کہا ماستا تیرا رب کون؟ کہا ربی و ربک اللہ. فرعون تیرا اور میرا دونوں کا رب اللہ. کہا ماستا جانتی ہو کیا ہوگا؟ کہا جان لے لے گا, اس سے زیادہ کیا کرے گا؟ کہا ماستا تیری جان نہ لوں گا, تیری تو جان لے کر رہوں گا, تیرے معصوموں کی بھی جان لے لوں گا. مارنا ہے مار دے, زندگی رب نے دی ہے اسی کے لیے قربان. کھولتا ہوا تیل کا کڑھائی تیار کی جاتی ہے, ماستا کے سامنے اس کے بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈبو دیا جاتا ہے. ہمارے بھی بچے ہیں, ہم بھی ماں باپ ہیں, ہماری بھی بیٹیاں اور بیٹے ہیں. ماستا کے بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا. کہا ماستا کوئی آخری خواہش؟ کہا ایک خواہش ہے فرعون, جو بھی ہمارے باقیات بچ جائیں تیرے مارنے کے بعد ان کو ایک جگہ دفنانا. اللہ اکبر. قیامت میں اٹھیں گے تو سب ساتھ اٹھیں گے. گود میں بچہ تھا, آنکھ سے آنسو ماستا کے, شیرخوار بچہ. اللہ نے 3 یا 4 بچوں کو قوت گویائی دی شیرخواری کے عالم میں. ان میں سے ایک ماستا کا لڑکا. کہا ماں گھبراتی کیوں ہو, یہ فرعون کا عذاب تو کچھ نہیں ہے, اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے, جنتیں منتظر ہیں. ماستا بچے کو لے کر اللہ اکبر کبیرہ وہ باقیات کو دفنا دیا جاتا ہے. معراج کی شب اللہ کے نبی آسمانوں کی طرف ہے, خوشبو آ رہی ہے, ماستا کی خبر کی خوشبو آ رہی ہے. استقامت میرے دوستو, بے شمار واقعات ہے. صہیب رومی کا واقعہ ہے استقامت پہ. لیکن دوسری جو چیز دعوت, کنتم خیر امہ, تم بہترین امت ہو. کائنات کی سب سے بڑی دعوت, کائنات کی سب سے بڑی نیکی رب کی توحید کی نیکی ہے, اور کائنات کی سب سے بڑی برائی اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے.
لوگوں شرک کرنے پر جنت حرام ہو جاتی ہے. اہل توحید یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو جنت کی طرف بلانے کے لیے رب کی توحید کے پرچم کو بلند کرنے والے بن جائے. ہم جس محلے میں ہیں، جس بستی میں ہے، جس دکان میں ہے، جس مکان میں ہے، رب کی توحید لوگوں کو سنانی پڑے گی. دعوت کے جذبے کو جگاؤ. ایک دن آئے گا منو مٹی کے نیچے دفن کر دیے جاؤ گے. آج اہل توحید لا تعداد ہیں. ارے اہل توحید تو اس وقت جذبے کے ساتھ اٹھے تھے جب گنتی کے 50 بھی نہیں تھے. آج تو بڑی بڑی مسجدیں ہیں، بڑے بڑے مراکز ہیں، بڑے بڑے کبار علماء موجود ہے، مال ہے، ٹیکنالوجیاں موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن دعوت کا کام نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بھی مسجد نہیں تھی، کہا اسلام کے سب سے پہلے خطیب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہا اللہ کے نبی علل اعلان رب کی توحید بیان کرنا چاہتا ہوں. سیرت کے لکھنے والوں نے لکھا مسلمانوں کی تعداد 38 تھی. اللہ کے نبی 12 کہہ رہے ہیں. اتنے لوگ نہیں تھے جتنے اس مسجد کی پہلی صفوں میں ہیں، اتنے بھی نہیں تھے. جو سفیدی پر بیٹھے ہیں اتنے بھی نہیں تھے مسلمان زمین پر. کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے. کہا ابو بکر رک جاؤ، تھوڑا انتظار، پھر آتے ہیں. آقا صدیق کا سینہ گوارا نہیں کر رہا کہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے چلے جائے. اللہ کے نبی سے اجازت لیتے ہیں. مکہ میں علل اعلان ظالموں نے ابو بکر صدیق کو اتنا مارا کہ غشی کھا کر گر پڑے. گھر لایا گیا، سر بیٹی اسما کی گود میں تھا. سیرت کے لکھنے والے لکھتے ہیں سیدہ اسما رضی اللہ عنہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بہن، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، فرماتے ہیں بابا کو ظالموں نے رب کی توحید کے لیے اتنا مارا کہ بابا کی داڑھی کو ہاتھ لگاتی تو خون کے ساتھ ان کے داڑھی کے بال میری ہتھیلی کو چپک رہے تھے. سر پہ بالوں میں ہاتھ پھیرتی، خون کے ساتھ میرے بابا کے بال میری ہتھیلی کو چپک جایا کرتے تھے. لوگ آج ہم کیا دعوت کا کام کر رہے ہیں. آج تو لڑنے سے فرصت نہیں ہے، آج تو ایک دوسرے کو برا کہنے سے فرصت نہیں ہے. اللہ کی قسم ایک دن منو مٹی کے نیچے دفن ہو جانا ہے. اللہ کے لیے دوستو صبر کا مظاہرہ کرو. صبر سے بات تو بہت کہنا چاہتا تھا، وقت مختصر ہے. تیسرا مرحلہ صبر کا مرحلہ ہے. دعوت کا کام کرو گے نا، مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، گھر والے مخالفت میں آ جائیں گے، بستی والے ناراض ہو جائیں گے. یاد رکھنا دنیا ناراض ہوتی ہے، ہو جائے رب ناراض نہ ہونے پائے. میری تعلیم بریلوی مدارس سے ہوئی اور جب میں توحید پر آیا میرے بستی والوں نے میرے بابا سے شکایت کر کر مجھے گھر سے نکال دیا. کئی دن گھر سے دور رہا، لیکن اللہ کی توحید، اللہ کے فضل سے آج میرے بابا کے سینے میں، میری ماں کے سینے میں، میرے گھر والوں کے سینے میں، میرے خاندان کی. تکلیفیں آئیں گی دوستو، رب ناراض نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو منا لو جی، اخلاق کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ. لڑائی جھگڑے سے نہیں ہوگا کام توحید کا. آپس میں لڑتے رہو گے تو کام رک جائے گا. اللہ کے دین کا کام ہے، اللہ کے لیے کرو، اخلاص کے ساتھ کرو. نہیں دوستو، یہ جتنے توحید والے ہیں نا، یہ اللہ کے اولیاء ہیں. اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے ہم ان سے کیسے بغض رکھ سکتے ہیں؟ ہم ان سے کیسے ناراض؟ ہم ان سے کیسی دشمنی؟ جن سے اللہ محبت کرتا ہے. درد رکھو سینے میں، سورہ یاسین اٹھا کر دیکھو. ایک نوجوان نے دعوت کا آغاز کیا، قوم نے اسے مار کر شہید کر دیا، اور جنت میں جب دیکھا، جنت کی خوشیوں کو سنا، تو درد کیا تھا اس کا؟ اے کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ رب نے مجھے مغفرت کر دی اور جنتوں والا کر دیا. قوم مارنے کے بعد یہ جذبہ تھا پہلے کے لوگوں کا، جان لینے کے بعد یہ جذبہ تھا. لوگوں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے
اخلاص کے ساتھ دعوت توحید کا کام کرو، آپس میں لڑائی جھگڑے مت کرو۔ تیسری چیز میں نے صبر بتائی، چوتھی چیز بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کا واسطہ دے کر یہ چوتھی چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپس میں اتحاد و محبت کو قائم کرو۔ اہل توحید کی ذمہ داری ہے کہ اپنے صفوں میں اتحاد کو قائم کرے۔ انہوں ان کے بارے میں بول رہے تو انہوں ان کے بارے میں بول رہے، درمیان والا شخص آگ لگا دے گا، شیطان کی صفت اختیار کر کر توحید کے کام میں رکاوٹ پیدا کر دے گا۔ ہمارے اوصاف تو یہ ہونی چاہیے جہاں غیبت ہے ہم وہاں سے اٹھ جائیں، ان کو سمجھائے کہ غیبت کرنا سگے مردار بھائی کی ڈیڈ باڈی سے گوشت نوچ کر کھانا ہے۔ لوگوں، صحابہ کیا تھے؟ ان کے اوصاف کیا تھے؟ مال دولت نہیں تھا لیکن اخلاص تھا، اتحاد تھا، محبتیں تھی۔ رب نے فرمایا رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف میں مت پڑ جاؤ ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دعوت کا کام نہیں کر سکو گے۔ اور جانتے ہو صحیح بخاری کتاب الایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ بارہا اس حدیث کو سنا ہوگا کہ جس کے اندر 3 خصلتیں ہوں گی اللہ اسے ایمان کی حلاوت، ایمان کی رمق، ایمان کی چاشنی، ایمان کو سینوں میں اللہ تعالیٰ محسوس کراتا ہے۔ وہ 3 خصلتیں کیا ہے؟ سب سے زیادہ محبت ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو۔ دوسری خصلت، کسی سے محبت کی جائے تو اللہ کے لیے محبت کی جائے، اللہ کے لیے محبتیں کرو، توحید کی بنیاد پر محبتیں کرو، توحید کی بنیاد پر معافیاں کرو۔ اور تیسری چیز، ایمان پر آ جانے کے بعد واپس کفر پر پلٹنے کو اتنا ہی برا جانے جتنا کہ آگ میں کودنے کو برا جانتا ہے۔ مصطح رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اگر توفیق ملی تو ضرور پڑھنا، ابھی وقت اجازت نہیں دیتا۔ ایک اور حدیث بیان کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور انہی لوگوں کے اوصاف بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی حدیث کے مطابق اس آیت کو تلاوت کی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس حدیث میں اولیاء کون ہے وہ بتا کر اور پھر وہ اوصاف والی آیت بتائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، نور کے ممبروں پر فائز کیا جائے گا۔ انبیاء دیکھ کر رشک کریں گے کہ کون ہے یہ لوگ، شہداء دیکھ کر رشک کریں گے کہ کون ہے یہ لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں خالص اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوں گے، رب کی توحید کے لیے آپس میں اتحاد و اتفاق قائم کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر فائز ہوں گے۔ توحید کی بنیاد پر رشتے قائم کرو، لوگوں کو معاف کرو، درگزر کرو۔ یہ بات بتانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ لوگوں، ہم میں سے ہر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے مختلف خوبیوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ کسی کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، اپنے مال اللہ کے دین کے لیے اپنا مال لگ جانا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اپنے مال اللہ کے دین کے لیے لگاؤ۔ اللہ نے کسی کو وقت دیا ہے، اپنا وقت اللہ کے دین کے لیے لگاؤ۔ کسی کو اللہ نے اولادیں دی ہے، اپنی اولادوں کو انجینئر ڈاکٹر جو بنانا ہے بناؤ، لیکن سب سے پہلے حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ،
اور اسی علم کی بنیاد پر جنت و جہنم کے درجات کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ لوگوں، کسی کو اللہ نے ٹیکنالوجی کا علم دیا ہے، اللہ کے دین کے لیے ٹیکنالوجی کو استعمال کرو۔ ہماری یہ صلاحیتیں اللہ کی توحید کے لیے استعمال ہونی چاہیے، اور جب یہ ہوگا تو بندے کے اندر اللہ سے حیا آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا ہوگا اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل توحید کی صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرمانا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دینا، اللہ ہم سے توحید کی خدمات لے لینا، اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا، صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دینا، اللہ جب تک زندہ رکھنا، دین اسلام کا خادم بنا کر زندہ رکھنا، اور جب موت عطا فرمانا اسی دین کی خدمت میں موت عطا فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔